اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخرج نمبر 12 کے بارے میں پڑھیں گے، مخرج نمبر 13 کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مخرج نمبر 12 ہمارے پاس جو ہے وہ تا، طا اور دال کا ہے۔ اس کا لقب نطعیہ، یعنی ان کو حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں، تا، دال، طا۔ اور جب زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ ثنائے اولیہ کی جڑ سے لگتی ہے تو تا، طا اور دال ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو نطعیہ کہتے ہیں، اور زبان کو ہم نے باریک کر کے اپنے دانتوں کے ساتھ لگانی ہے، تبھی یہ حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ لیکن تا میں جب ہم لگائیں گے تو ہماری آواز وہاں پہ رک جائے گی، کسبت۔ اور طا میں کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں ہے تو اس کی ساؤنڈ ریپیٹ ہوگی، بطشہ بطشہ۔ اور دال بھی ہمارا قلقلہ حروف میں سے ہے تو اس کی آواز بھی وجدنا وجدنا، اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حروف لسویہ آ جاتے ہیں۔ مخرج نمبر 13 جو ہمارے پاس ہے، اس میں 3 حروف ہیں، سا، زال، وا۔ یعنی جب زبان کی نوک ثنائے اولیہ کے سرے سے لگے تو سا، زال اور زوا ادا ہوتے ہیں۔ ان کو لسویہ کہتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ثنائے اولیہ کی جڑ سے اگر لگے گا تو تا، طا اور دال ادا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ثنائے اولیہ کے سرے سے لگائیں گے تو ہمیں سا، زال، وا، یہ 3 حروف جو ہیں وہ ادا ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اس کو ہم لوگ ادائیگی اس کی کریں گے، یلحس، اذہب۔ اب سا میں سین کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے یا صاد کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، یلحس۔ جب ہم اپنی زبان آٹومیٹیکلی سا تک لے کے جائیں گے تو وہ یعنی اس میں سین کا عنصر نہیں پایا جائے گا۔ یلحس، اذہب، اغلظ، یعنی اس طرح سے ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔